ملک صاحب یہ آپ نے سمینا صاحبہ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں، اگر آپ ہمارے پہ گولی چلائیں گے تو پھر مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب 126 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکے. پہلی بات تو یہ کہ گولی نہیں چلنی چاہیے، نہ کسی اوپر لاٹھی برسائی جانی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو پارلیمانی سیاسی جماعت کہتی ہے وہ کہ ہم اسلام آباد فتح کرنے آ رہے ہیں، تو کیا کرے گی اسلام آباد کی پولیس؟ روکے گی انہیں؟ لاٹھی بھی چلائے گی، آنسو گیس کے شل بھی مارے گی. پولیٹیکل ریٹرک بھی سر تو میری پولیٹیکل ریٹرک بھی تو ہوتا ہے نہیں، آپ کے سامنے آپ دیکھیں نا، مسلح لوگ آپ کے سامنے تھے، پولیس فورس آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ کا چیف منسٹر گولی چلانے کے اشارے کر رہے ہیں، ادھر گولی چلاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے خان صاحب کبھی کہا کرتے تھے سارا معاملہ سیٹ ہے، یہی کہا کرتے تھے نا، یہ اشارے کر رہے تھے جنہوں نے چلائی ان کے بارے میں کیا بات. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی چڑھائی کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں روکا جائے گا، اگر نہیں روکا جائے گا تو پھر آپ کی ریاست چل نہیں سکتی. دوسری بات دیکھیں، سیاستدانوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ جنرل فیض صاحب تھے، خان صاحب سارے معاملات ان کے اوپر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اسمبلی کے ممبران آپ نے پورے کرنے ہیں، بجٹ آپ نے منظور کروانا ہے. جنرل فیض وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب زندہ ہیں نا جی، آج بھی زندہ ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ رابطے پہ تھے کہ جناب ہمیں اس وقت ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن آپ سے بھی لڑائی کوئی نہیں، جو ماضی میں لڑائی ہوگی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب سیاستدان، سارے سیاستدان اس کمپرومائزنگ کیفیت میں آگے بڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سیاسی فیصلے دیر پا نہیں ہوتے. جو سمینا بار بار کہتی ہیں جی کہ وہ راضی ہیں، وہ راضی ہیں، بھائی وہ تو ایک منٹ نہیں جیل میں رہنا چاہتے. یہ جو بہادری کا گن ہم نے بنائے ہوئے سب نے، صحافیوں نے مل کے، بڑے بہادر انسان ہیں جی، وہ ڈٹ گئے ہیں. مجھے بالٹی لے کے میں عدالت میں پیش ہونے گیا تھا جب آپ نے پوری بالٹیاں سائڈ پہ کی تھی، ایسے کر کے بالٹیاں لہرائی تھیں جی خان صاحب کی جان کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا. میری گزارش، پھر آپ ایک دوسری طرف آپ کہتے ہیں مجھے جان کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، مجھے کیا پرواہ ہے. ڈر نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ بندہ انہیں بالکل ہی وہ دیکھیں نا، ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہوا ہے. اچھا پھر آپ رونا کیوں رو رہے ہیں؟ جیل میں ہمیں سہولتیں نہیں ملتی. ایک تو آپ کہا کرتے تھے نا جی کہ میاں نواشی کا اے سی اتارو، میاں نواشی کا بیڈ واپس لو، میاں نواشی کی کھانا گھر سے کیوں آتا ہے بند کریں. آج آپ کہتے ہیں، آپ کی پریس کانفرنس ساری نکال کے دیکھ لیں کہ جناب ہمیں کھانا اچھا ملنا چاہیے، ہمیں بادام آج کل کم ہو گئے وہ زیادہ ملنے چاہیے، ہمارا بیڈ جو ہے وہ دوسرا لگنا چاہیے، ہمارا سارا کمرہ جو ہے اس کو ذرا بڑا کر دی جائے. حالانکہ ساری سہولتیں موجود نہیں ہیں خان صاحب کے واک کرنے کے لیے جو کوریڈور بنایا گیا. سر وہ کہہ رہے ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. کوئی قید تنہائی نہیں ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، بیچ میں 2-3 دفعہ سختی اس طرح کی ہوئی ہے جو قید تنہائی والی. کہہ رہے لائٹیں بند کر دیتے ہیں. یہ 2-3 دفعہ ہوئی ہیں خان صاحب کی. یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کا کلیم ہے. پی ٹی آئی نے کہا کہ 7 دن سے خان صاحب کے کمرے میں لائٹ نہیں ہے. یہ پورا جی کہا تھا نا. بیرسٹر گور صاحب مل کے باہر آئے، انہوں نے کہا جی کبھی بجلی نہیں گئی وہاں پہ. کس کی بات مانی؟ وہ پھر قاسم سوری نے بھی ایک شلی چھوڑی تھی کہ جی گیس چھوڑ دی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا وار ہے. اس پروپیگنڈا وار کو صحیح طریقے سے جناب پی ٹی آئی استعمال کرنا چاہتی ہے. اور پی ٹی آئی کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ شہباز گل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ بیٹھے ہوئے صاحب اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، وہ وہاں سے لکھتے ہیں 105 تعداد ہو گئی، یہاں ہمارے صحافی دوست شروع ہوئے تھے 105 ہو گئے، وہ کہتے ہیں 108 ہو گئے. بھئی ایک شخص جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، جو یہاں سے ویسے بھاگ کے پاکستان سے باہر چلا گیا ہوا ہے. بہادری آپ نے ان کی دیکھ لی تھی ماشاءاللہ، کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو کس طریقے سے چلا رہے تھے. جب تک سوشل میڈیا کے انفلوئنس کے نیچے پی ٹی اے رہے گی، پولیٹیکل فیصلے نہیں کرے گی. آپ کی بات جو میں سمجھاؤں نا، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نا نواز شریف بن جائیں، جس طرح فروا نے پہلے یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. نہ بنے نواز شریف، آپ وہی چاہ رہے ہیں سر، وہ آپ چاہ رہے ہیں بالکل نہیں، نہ بنے نواز شریف. اچھا کیا کریں؟ آپ 5 چیزیں بتائیں اس وقت. آپ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کلپ جو ہے نا خان صاحب کو دکھایا جائے گا. مجھے ایک بات بتائیے، کبھی سیاستدانوں کے راستے بند کرتا ہے؟ ہاں، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا. کرتے ہیں سر، کبھی نہیں ہوا ایسا. بڑے ماضی میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے. ہمیشہ سیاستدانوں کے مابین مذاکرات ہوتے رہے. آپ پتہ نواب رسول اللہ خان سب کو بٹھا لیا کرتے تھے. اے این پی کی کتنی لڑائی تھی جے یو آئی کے ساتھ، ہمیشہ بیٹھے رہے. ایم کیو ایم کی کتنی لڑائی تھی، اطاعت کر کے الیکشن بھی لڑتی رہی کراچی کے اندر. سیاستدان طاقتور تبھی ہوتا ہے اور میڈیا طاقتور تب ہوتا ہے جب ہم اپنی لائن کراس نہیں کرتے. جب ہم اپنی لائن کراس کرتے ہیں، ہم اپنی سپیس کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ لائن کون بناتا ہے؟ لائن سیاست بناتی ہے.